أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا يرحقم الله فإنه يؤجر فيه أربعة السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم۔ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم خزانے ہیں اور ان کی چابی سوال ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے، سوال کرو، اس میں 4 قسم کے افراد کو اجر ملتا ہے: سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے کو، اور جو ان سب سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر ملے، ثواب ملے، مقام ملے، درجہ ملے، تو سوال کریں تاکہ آپ کو دینی معلومات حاصل ہو سکیں۔ گروپ میں آئے، میں وہ اگر دوہرا دوں، ایاز حسین نقوی بات کر رہا ہوں میں ابھی جو ہم الحمدللہ مولا کا احسان ہے۔ ابھی جو آیات کا ہم پڑھ رہے تھے، اس سے میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ ویسے تو بظاہراً تو عبادات، جو فرائض عبادات کے بارے میں ہمارا فوراً ذہن جو ہے عبادت ہمیشہ فرض عبادت کے بارے میں جاتا ہے، تو اس کے علاوہ جو یعنی باقی تمام دن، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انسانوں کو کہ عبادت کرو اور عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو ان فرائض عبادات کے علاوہ اور ایسی کون سی عبادات ہیں جو انسان روزمرہ کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہی آیا صرف قرآن مجید میں موجود ہے یا قرآن مجید کے علاوہ بھی کوئی وہی ہے، اور اس کی اتھینٹسٹی ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ شکریہ جی۔ بہت بہت اچھا۔ پہلا سوال آپ کا جو ہے وہ عبادت سے متعلق ہے۔ انسان کا ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے۔ انسان کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا کھانا، پینا، یعنی پانی پینا، یہ عبادت ہو سکتا ہے بشرطے کہ اس کے نیت اس میں خالص ہو۔ سو اس لیے کہ میں جلدی سو رہا ہوں تاکہ صبح اٹھ کر کے مخلوق خدا کی خدمت کر سکوں، اس لیے جلدی سو رہا ہوں تاکہ صبح اٹھ کر کے بچوں کے لیے حلال روزی کما سکوں، یہ جو ہے خود سونا عبادت میں شمار ہوگا۔ انسان یہ کھانا کھاتا ہے اس نیت سے کہ یہ کھانا کھا کر مجھ میں توانائی آئے گی تو میں نماز پڑھ سکوں گا، بچوں کے لیے کمائی کر سکوں گا، میں مومنین کے کام آ سکوں گا، تو یہ کھانا کھانا بھی اس کی عبادت ہو جائے گا۔ بس اس لیے یہ فرق ہے اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں کہ اسلام میں آپ کی عبادت منحصر نہیں ہے مسجد تک، امام بارگاہ تک، خانہ کعبہ تک، مسجد نبوی تک، بلکہ آپ ہر جگہ عبادت کر سکتے ہیں اور ہر ایکٹیویٹی میں آپ کی جو ہے وہ عبادت شمار ہو سکتی ہے۔ اس لیے تو خدا نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، یعنی ان کا ہر کام اس کا مقصد نہائی خداوند تعالیٰ کی ذات ہو، تو وہ کام جو ہے وہ اس کا عبادت شمار ہوگا۔ بس انسان کی ہر ایکٹیویٹی عبادت ہو سکتی ہے اور انسان ہر وقت عبادت کی حالت میں ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا جی؟ وہی کا ہمیں جو قرآن مجید میں موجود ہے یا اس کے علاوہ بھی؟ وہی منحصر نہیں ہے قرآن تک۔ خود نبی کریم پر 2 طرح کی وحی آتی تھی، ایک قرآنی اور ایک غیر قرآنی۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی جو ہے وہ اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک خدا کی طرف سے آرڈر نہ ہو۔ اب فرق کیا ہے قرآنی وحی میں اور غیر قرآنی وحی میں؟ اگر جو ہے الفاظ اور مفاہیم دونوں وحی میں موجود ہوں خدا کی طرف سے ہوں تو قرآن بن جاتا ہے، اور اگر صرف مفاہیم ہو الفاظ نہ ہوں
تو وہی اسے کیا کہیں گے ہم؟ وہی حدیثی، غیر قرآنی۔ اور دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ جو وحی قرآنی ہے وہ اس کے الفاظ بھی معجزہ ہیں، اس کے معنی بھی معجزہ ہیں، اس کا مد مقابل نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن جو وحی غیر قرآنی ہے نبی کریم پر آتی تھی، اس کے الفاظ معجزہ نہیں ہیں، اس کے صرف مفاہیم معجزہ ہیں۔ اور ایک اور جو ہے فرق یہ ہے وحی قرآنی اور غیر قرآنی میں، کہ جس کو بتا دیا نبی نے کہ یہ قرآن ہے وہ قرآنی ہے، جس کو بتایا ہے کہ قرآنی نہیں ہے، میرے اپنے الفاظ ہیں، مفاہیم خدا کی طرف سے، تو وہ غیر قرآنی ہے۔ بس وہی محدود اور جو ہے نہیں کس میں؟ قرآن میں۔ اور ایک اور سوال بھی یہاں پر ایک پیدا ہو سکتا ہے کہ آیا وحی نبیوں تک محدود ہے یا نبیوں کے علاوہ دوسرے انسانوں کو وحی ہو سکتی ہے؟ جی نبیوں تک محدود نہیں ہے، ہاں وحی قرآنی اور کتابی اور شریعت کی وہ نبیوں تک محدود ہے، لیکن وحی اس سے ہٹ کر جو وحی ہے وہ دوسرے انسانوں کو بھی ہو سکتی ہے، پاک اور متبرک انسانوں کو، جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وحی آتی رہی ہے 14 معصومین پر، امام علی سے لے کر امام مہدی، بی فاطمہ زہرا، سب پر آتی ہے۔ اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر نبی پر وحی آئی؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ امام بی بی فاطمہ پر وحی آتی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سارے شیعہ اور سنی مانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کا مقام حضرت مریم سے بلندتر ہے، بالاتر ہے۔ وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھی، بی بی فاطمہ اپنے زمانے سے ماقبل اور مابعد اور قیامت تک تمام خواتین کی، جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور جو بھی خاتون جنت میں جائے گی اس کی سردار ہوں گی بی بی فاطمہ زہرا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بی بی مریم جنت میں جائیں گی یا نہیں جائیں گے؟ ظاہر ہے جائیں گی۔ ان کی سردار کون ہوں گی؟ بی بی فاطمہ زہرا۔ تو جب بی بی مریم پر وحی آ سکتی ہے، کیا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر وحی نہیں آ سکتی؟ قرآن نے کہا کہ ان پر وحی نازل ہوئی ہے، کہ مریم کو کہا کہ مریم ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، اور میں بغاوت کرنے والی بھی نہیں ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے یہاں اولاد ہو جائے؟ بس اس کا یہ خلاصہ یہ ہے کہ وہی محدود اور لمیٹڈ نہیں ہے، کس میں؟ قرآن میں۔ اس سے پھر ایک سوال دوسرا میرے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے، تو اس وحی کی تو حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، یا کہ یہ تمام وحیوں کی حفاظت جو قرآن سے باہر ہے اس کی بھی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے؟ جی قرآن کی جو وحی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو وحی ہے اس کی ذمہ داری نہیں لی قرآن نے، خدا نے یعنی نہیں لی، قرآن اور خدا نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو قرآن میں ہے وہ اتھینٹک وحی ہے، جو قرآن سے باہر ہے اس کی ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی، اس تحقیق کو کرنے پر یہ آیا جو ہے وہ پیغمبر سے صادر ہوئی ہے نہیں، پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے نہیں فرمائی، یہ چیک کرنا پڑے گا۔ اور اس میں جو ہے وہ دوسری چیزیں، غیر وحی کی چیزیں، انسانی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں ہو سکتی ہے چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ جی جی آیا یہ کنکلوژن نکالا جا سکتا ہے؟ نکالا جا سکتا ہے، اور پھر اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہوا بھی ایسا کہ آپ دیکھیں کہ خود پیغمبر کے تاریخ کا مطالعہ کریں، پیغمبر کے زمانے میں احادیث آپ کو کم نظر آئیں گی، اور جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے جو ہے وہ خلفاء کے بعد